خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مختلف قسم کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہم کسی کتاب یا مضمون کا تجزیہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم قرآن مجید کی صرف ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 ہے، اور ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ الفاظ کے اس چھوٹے سے مجموعے میں کتنی بڑی کہانی، کتنی گہری نفسیات اور کتنا اہم سبق پوشیدہ ہے۔ مطلب یہ کہ ایک آیت ہمیں قیادت، انسانی کمزوری اور سچ اور جھوٹ کی پہچان کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہت دلچسپ چیلنج ہے کہ ایک پوری داستان، اس کے کردار، ان کا عمل، پھر اس عمل کے پیچھے کی سوچ، اور پھر اس پر ایک حتمی فیصلہ، سب کچھ ایک ہی آیت میں سمو دیا گیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں قرآن کی بلاغت کا ایک معجزہ ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس آیت کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں اور پھر اس کے ہر حصے کو، جسے کہتے ہیں نا، کھول کر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیتہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آیت کا آغاز ہی آپ کہہ لیں ایک دھماکے دار واقعے سے ہوتا ہے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، یعنی اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد۔ یہاں فوراً ایک منظر قائم ہو جاتا ہے۔ ایک رہنما، حضرت موسیٰ، اپنی قوم سے وقتی طور پر دور ہیں، اور وہ کوئی معمولی دوری نہیں ہے، وہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے گئے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ جی، یہاں یہ جو الفاظ ہے نا، من بعدہی، یعنی ان کے جانے کے بعد، یہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف وقت نہیں بتا رہے، بلکہ ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں، جسے ہم قیادت کا خلا یا لیڈرشپ ویکیوم کہتے ہیں۔ جب ایک مضبوط اور واضح رہنمائی دینے والی شخصیت منظر سے ہٹتی ہے نا، تو لوگوں میں ایک بے چینی، ایک غیر یقینی کی کیفیت اور پرانی عادتوں کی طرف لوٹنے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ قوم موسیٰ نے ابھی فرعون کی غلامی سے نجات پائی تھی۔ وہ ایک معجزے سے سمندر پار کر کے آئے تھے، لیکن ان کی نفسیات وہ ابھی تک مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی وہ جسمانی طور پر تو آزاد ہو گئے تھے، لیکن شاید ذہنی طور پر ابھی بھی غلامی کے اثرات باقی تھے۔ اور جب ان کا رہنما، جو انہیں مسلسل یاد دہانی کراتا تھا، وہ نظروں سے اوجھل ہوا، تو وہ فوراً بھٹک گئے۔ لیکن انہوں نے اس خلا کو پُر کرنے کے لیے کیا کیا؟ آیت کہتی ہے، من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ انہوں نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ یہاں دو باتیں مجھے بہت عجیب لگتی ہیں، ایک اپنے ہی زیورات سے، اور دوسرا ایک بچھڑا ہی کیوں؟ اچھا سوال ہے۔ آئیے پہلے من حلیہم یعنی اپنے زیورات سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، زیورات کیا ہے؟ وہ دولت ہیں، خوبصورتی، سماجی حیثیت اور دنیاوی قدر و قیمت کی علامت ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، عزیز رکھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی سب سے قیمتی اور خوبصورت مادی اشیاء کو پگھلا کر ایک معبود کی شکل دے دی۔ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی تبدیلی ہے۔ مطلب انسان بعض اوقات اپنی ہی بنائی ہوئی، اپنی ہی دولت سے تراشی ہوئی چیز کو اپنے سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ گویا وہ ایک غیر مرئی خدا کے تصور سے گھبرا کر ایک ٹھوس، نظر آنے والے اور قیمتی معبود کی طرف بھاگے، ایک ایسی چیز جسے وہ چھو سکیں، دیکھ سکیں، اور شاید یہ بھی کہہ سکیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہم نے اسے بنایا ہے۔ بالکل، یہ انسانی فطرت کا ایک اہم پہلو ہے۔ غیب پر ایمان لانے کے لیے صبر، یقین اور فکری بلندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک سونے کا بچھڑا جسے چھوا جا سکے، جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرے، وہ زیادہ آسان اور پرکشش لگتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال پر کہ بچھڑا ہی کیوں؟ اصل میں بنی اسرائیل مصر میں ایک طویل عرصہ گزار کر آئے تھے، جہاں گائے اور بچھڑے کی پوجا کا تصور عام تھا، تو یہ ان کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ قیادت کی عدم موجودگی میں وہ اپنی سب سے پرانی اور مانوس عادت کی طرف لوٹ گئے۔ واہ، یعنی یہ کوئی نیا خیال نہیں تھا، بلکہ ایک پرانی کمزوری تھی جو رہنما کے ہٹتے ہی دوبارہ ابھر آئی۔ اور پھر اس کی تفصیلات، آیت اسے مزید دلچسپ بناتی ہے۔ یہ صرف ایک مجسمہ نہیں تھا، عجلاً جسداً لہو خوار، ایک بچھڑا، ایک جسم جس میں سے آواز آتی تھی۔
یہ جسدن اور خوار کے الفاظ یہاں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ اس پورے فریب کی بنیاد ہے۔ لفظ جسدن کا استعمال بہت معنی خیز ہے۔ عربی زبان میں جسم کا اطلاق عموماً بے روح بدن پر ہوتا ہے، جس میں زندگی نہ ہو۔ اس کے برعکس بدن کا لفظ روح اور زندگی والے جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ اس کی ایک مادی شکل تو تھی، وہ ٹھوس تھا، لیکن اس میں حقیقی زندگی یا روح کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ ایک خالی خول تھا۔ اور خوار یعنی ڈھونکارانے کی آواز، یہ تو اس بے جان جسم میں زندگی کا تاثر پیدا کر رہی ہوگی۔ جی ہاں، اور یہی اس کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ خوار وہ آواز ہے جو گائے یا بچڑا نکالتا ہے۔ یہ آواز اس بے جان مجسمے میں ایک قسم کی پرسراریت اور طاقت کا عنصر شامل کر رہی تھی۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ بول رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی خدائی صفت ہے۔ دیکھیں نا، فریب کی سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے جب وہ حقیقت کی تھوڑی سی نقل کرتا ہے۔ ایک مکمل جھوٹ شاید نہ چل پائے، لیکن ایک ایسا جھوٹ جس میں سچائی کا شائبہ ہو، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہاں جسم حقیقت تھی، لیکن آواز ایک دھوکہ تھا جو اسے زندگی کا تاثر دے رہا تھا۔ یہ فریب تو واقعی بہت طاقتور معلوم ہوتا ہے۔ ایک چمکتا ہوا سونے کا بچڑا جو آواز بھی نکال رہا ہو، ایک ایسی قوم کے لیے جو ابھی ذہنی طور پر ناپختہ ہو، یہ یقیناً بہت متاثر کن رہا ہوگا۔ لیکن قرآن فوراً اس کی کمزوری کو واضح کرتا ہے، اور ایک ایسے سوال سے کرتا ہے جو سیدھا ان کی عقل پر چوٹ کرتا ہے۔ بالکل، آیت کا ادنا حصہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی وکیل کے جرح کرنے جیسا ہے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات کر سکتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھا سکتا تھا؟ یہاں اللہ تعالیٰ ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے میری نافرمانی کی، بلکہ وہ ان کی اپنی عقل اور مشاہدے کو ان کے خلاف بطور ثبوت پیش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنی عقل استعمال نہیں کی۔ اور اس سوال میں معبود کے لیے دو معیار قائم کیے جا رہے ہیں، بات چیت کرنا اور رہنمائی کرنا، یکلمہم اور یہدیہم۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہی تو اس آیت کا مرکزی نقطہ ہے کہ ایک حقیقی رہنما یا معبود کی دو بنیادی صفات ہونی چاہیے۔ پہلی، ابلاغ یا کمیونیکیشن کی صلاحیت، یکلمہم، وہ اپنے ماننے والوں سے ایک تعلق قائم کر سکے، ان کی سن سکیں، ان سے کلام کر سکے۔ دوسری، ہدایت یا رہنمائی فراہم کرنے کی صلاحیت، یہدیہم، وہ انہیں زندگی کے معاملات میں، اخلاقیات میں، مشکل وقت میں صحیح راستہ دکھا سکے۔ اور یہ بچڑا اپنی متاثر کن شکل اور پراسرار آواز کے باوجود ان دونوں بنیادی معیاروں پر پورا نہیں اترتا تھا۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ لوگ اس کی خاموشی کو ہی اس کی عظمت سمجھ رہے ہوں کہ یہ اتنا بلند ہے کہ ہم سے بات نہیں کرتا؟ اکثر بت پرست تو یہی دلیل دیتے ہیں کہ بتوں کی خاموشی میں ہی ان کی طاقت پوشیدہ ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ انسانی نفسیات کی ایک اور کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، جہاں وہ خالی پن کو معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قرآن اس دلیل کو رد کر رہا ہے۔ اس کے مطابق حقیقی رہنمائی ایک فعال، ایک ایکٹیو عمل ہے، غیر فعال یا پیسو نہیں۔ ایک حقیقی خدا اپنے بندوں کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا۔ وہ انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، کائنات میں نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی وہ مسلسل ابلاغ اور رہنمائی کی حالت میں ہے۔ بچھڑے کی آواز یعنی خوار ایک بے معنی شور تھی، جبکہ کلام یعنی یکلمہم ایک بامعنی گفتگو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے شور کو گفتگو سمجھ لیا اور ایک بے جان چیز کو رہنما مان لیا جو تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اگلا قدم کہاں رکھنا ہے۔ تو گویا ان کے انتخاب کے خلاف ثبوت ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، ان کے کانوں کے سامنے تھا، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اور پھر آیت صرف ان کے عمل اور ان کی غلطی کو بیان نہیں کرتی، بلکہ اس پر ایک واضح اور حتمی اخلاقی فیصلہ بھی سناتی ہے۔ اس کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے، اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ جی، اور یہ ظالمین کا لفظ یہاں بہت گہرا اور کثیر الجہتی مفہوم رکھتا ہے۔ اس کا عام ترجمہ غلط کار یا ظالم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل عربی مفہوم ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دینا یا عدل کا الٹ کرنا۔
اس تناظر میں انہوں نے کئی طرح سے ظلم کیا۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح ظلم تو اللہ کے ساتھ تھا، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ انہوں نے عبادت جو کہ خالصتاً اللہ کا حق تھا، اسے اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر ایک بے جان بچڑے کے لیے خاص کر دیا۔ یہ سب سے بڑی ناانصافی تھی۔ اور دوسرا، انہوں نے سچائی کے ساتھ ظلم کیا۔ ان کے سامنے واضح دلیلیں تھیں، ان کی اپنی عقل تھی، ان کا اپنا مشاہدہ تھا، لیکن انہوں نے ان سب کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے حقیقت پر فریب کو ترجیح دی۔ یہ علم اور سچائی کے ساتھ ناانصافی تھی۔ اور تیسرا، شاید خود اپنے آپ کے ساتھ؟ بالکل۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَكَانُوا غَالِمِينَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حق میں ظالم ثابت ہوئے۔ کیسے؟ انہوں نے گمراہی کو منتخب کر کے خود کو حقیقی رہنمائی، سکون اور کامیابی سے محروم کر دیا۔ انہوں نے ایک ایسی چیز کا انتخاب کیا جو انہیں کچھ نہیں دے سکتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس ذات کو چھوڑ دیا جو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ تو یہ اپنے مستقبل، اپنی روح اور اپنی نجات پر خود کیا گیا ظلم تھا۔ یہ تو بہت جامع وضاحت ہے۔ تو یہ آیت ایک مکمل دائرہ بیان کرتی ہے۔ ایک رہنما کی غیر موجودگی میں ایک قوم اپنی قیمتی اشیاء سے ایک بت بناتی ہے جو زندہ معلوم ہوتا ہے مگر ہے نہیں۔ پھر قرآن ان کی عقل کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم نے بنیادی سوالات کیوں نہیں پوچھے، اور آخر میں اس عمل پر ایک حتمی اخلاقی فیصلہ سناتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ظلم تھا۔ جی، یہ آیت اپنے اندر ایک مکمل مقدمہ ہے۔ جرم کا بیان یعنی بچھڑا بنانا، ثبوت کی پیشی کہ وہ نہ بول سکتا ہے نہ راستہ دکھا سکتا ہے، اور آخر میں عدالت کا فیصلہ کہ وہ ظالم تھے۔ سب کچھ ایک ہی جملے میں سمو دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کے ایجاز اور بلاغت کی ایک شاندار مثال ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اس ایک آیت سے ہمیں کیا بڑے اسباق ملتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق جھوٹ اور فریب کی نوعیت کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں نا، جھوٹ اکثر ایک بہت پرکشش بیرونی شکل رکھتا ہے، جیسے سونے کے زیورات سے بنا بچڑا۔ وہ بہت قیمتی اور خوبصورت لگ سکتا ہے، اور کبھی کبھی جھوٹ خود کو اہم یا زندہ ظاہر کرنے کے لیے شور بھی مچاتا ہے، جیسے اس بچڑے کی خوارو یا ڈکارنے کی آواز۔ لیکن اس میں حقیقی رہنمائی اور ابلاغ کی گہرائی نہیں ہوتی۔ وہ بنیادی سوالات کے جواب نہیں دے سکتا۔ تم کون ہو؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح راستہ کون سا ہے؟ تو یہ آیت دراصل تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ کا ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ ظاہری شکل و صورت، چمک دمک اور شور سے آگے دیکھیں، اور اپنے عقائد، اپنے نظریات اور جن لوگوں یا چیزوں کی ہم پیروی کرتے ہیں انہیں عقل و دلیل کی اس کسوٹی پر پرکھیں جو قرآن نے یہاں دی ہے۔ یعنی کیا یہ ہم سے بامانی کلام کر سکتے ہیں، اور کیا یہ ہمیں حقیقی رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں؟ یہی اس کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کر رہی، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہر دور میں انسان اپنے سونے کے بچھڑے بناتا رہا ہے۔ کبھی وہ دولت کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی طاقت، کبھی شہرت، اور کبھی کوئی نظریہ یا کوئی عزم۔ یہ تمام چیزیں بہت پرکشش لگتی ہیں اور بہت شور مچاتی ہیں، لیکن جب انسان ان سے زندگی کے حقیقی سوالات پوچھتا ہے تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو ہم نے ایک آیت سے آغاز کیا اور اس میں موجود گمراہی کی کہانی، بت پرستی کی نفسیات اور حقیقی رہنمائی کے معیار کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس گفتگو کی اہم باتیں یہی ہیں: قیادت کے خلا میں پیدا ہونے والے خطرات، دنیاوی قیمتی اشیاء سے بنے ٹھوس معبود کی کشش، اور سب سے بڑھ کر یہ سوال کرنے کی اہمیت کہ ہمارے عقائد اور رہنما کیا واقعی ہم سے کلام اور ہماری رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ پوری کہانی اس کی تمام تر نفسیاتی گہرائیوں کے ساتھ اس ایک آیت کے اندر مکمل ہے۔ بت کی تخلیق سے لے کر اس کی بنیادی خامی اور حتمی فیصلے تک یہ ایک مختصر داستان ہے جس میں ایک گہرا اخلاقی سبق پوشیدہ ہے۔ یہ گفتگو مجھے ایک آخری سوچ پر مجبور کر رہی ہے۔ آیت ایک ایسی چیز پر مرکوز ہے جو آواز تو پیدا کرتی ہے مگر بولنے یا رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ مطلب ایک بے معنی شور اور ایک بامعنی کلام کا فرق۔
جی، اور آج کی دنیا میں ہم ایسی لاتعداد چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں جو بہت شور مچاتی ہیں۔ معلومات کا سیلاب ہے، 24 گھنٹے کی نیوز سائیکل، سوشل میڈیا کی گونج، مختلف نظریات، سیاسی نعرے بازی، یہ سب ایک قسم کا خوارن یا شور پیدا کرتے ہیں جو ہماری توجہ کھینچتا ہے اور بہت اہم محسوس ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اس محض شور اور ایک ایسی حقیقی آواز میں کیسے فرق کریں جو واقعی رہنمائی فراہم کرتی ہو، جو واقعی ہمارے سوالوں کا جواب دیتی ہو۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچڑوں کو پہچاننے کے لیے کون سی کسوٹی استعمال کرتے ہیں؟